باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجہیدون لگا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی صلوات پر عظمت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الکافرین والظالمین وقال رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللہ نے مظلوم کربلا بازو عباس علمدار دعائے زہرا آج ہم غریب کربلا کا چیلم منانے یہاں پر بیٹھے ہیں بس دو جملے فضائل کے ربط مصائب کے لیے اور پھر مصائب کی طرف انشاءاللہ آ جاؤں۔ کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہی ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی نانا اپنے نواسے سے کیسے ہو۔ اتنا تو سمجھ آ گیا کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ نانا اپنے نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ بس میں چند منٹوں میں یہ سمجھا کہ انشاءاللہ ربط مصائب کی طرف آؤں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں پہ بچہ آئے، سمجھیے گا کہ نانا اپنے نواسے سے کیسے ہوتا ہے۔ کوئی بچہ یہاں پر آئے اور آنے کے بعد کوئی شخص دوسرے شخص سے پوچھے کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ اگر وہ اس بچے کو جانتا ہوگا اور وہ پوچھنے والا پوچھے یہ بچہ کون ہے، تو وہ یہ کہے گا یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا پوتا ہے، فلاں صاحب کا نواسہ ہے، ایسے ہی تعارف کرائے گا نا۔ وہ اسی طرح تعارف کرائے گا، اور تعارف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ کہے گا یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا پوتا ہے، فلاں صاحب کا نواسہ ہے۔ اب یہ بچہ کسی غرض سے وطن سے دور چلا جائے اور 20 سال وہاں رہنے کے بعد پھر وطن میں پلٹے اور یہ شخص پھر کسی شخص سے پوچھے کہ یہ بتائیے یہ بچہ کون ہے، اب تعارف وہی رہے گا جو 20 سال پہلے تھے یا بدل جائے گا؟ تعارف وہی رہے گا جو 20 سال پہلے تھا کہ یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا نواسہ ہے، فلاں صاحب کا پوتا ہے، کیونکہ 20 سال بعد تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، تصویریں بھی بدل جاتی ہیں۔ کیا کہے گا؟ یہ وہی تعارف رہے گا جو اس نے بچپن میں کرایا تھا کہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا نواسہ ہے، فلاں صاحب کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ جوان اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے سر پہ سیرا سجا کے کسی کا دولہا بن کر اپنی بارات لے کر کسی کے دروازے پر پہنچا، تو اب تعارف کا لہجہ بدل جائے گا۔ اب تک جو تعارف ہوتا تھا تو اس کا سب کے ذریعے ہوتا تھا، اس کا سب کے ذریعے ہوتا تھا، مگر جیسے ہی اس کے سر پہ سہرا بندھا، یہ اپنی بارات لے کر کسی کے دروازے پہ پہنچا، اب تعارف کا لہجہ بدل گیا۔ اب اس کا تعارف سب کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ سب کا تعارف اس کے ذریعے ہوگا۔ اب تعارف کیسے ہوگا؟ اب تعارف کا طریقہ یہ ہوگا یہ دولہا کے باپ ہے، یہ دولہا کے دادا ہے، یہ دولہا کے نواسے ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا، جب تک حسین مدینے میں ہے، حسین محمد کے نواسے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، امام علی کے بیٹے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین نے حفاظت دین کے لیے دولہا بن کر
شجاعتوں کا سر پہ سیرا سجا کر توحید الہی کے لیے دولہا بن کر کربلا کی دھرتی پر اپنی بارات لے کر پہنچے۔ مدینے میں جب تک حسین تھے، محمد کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، لیکن جیسے ہی اپنے حسین نے قدم کربلا کے میدان میں رکھے، کربلا سے قیامت تک محمد حسین کے نانا ہے، ابو طالب حسین کے دادا ہیں، علی حسین کے بابا ہے۔ صلوات پر عظمت محمد و آل محمد۔ تعارف کا لہجہ بدل گیا قیامت تک۔ تھوڑا سا غور کر لیجئے، اور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بقا، ایک وجود۔ ایک بقا ضروری ہے کہ میرا وجود کسی کے ذریعے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بقا میرے ذریعے ہو۔ حسین منی کا مطلب وجود ہے، وہ انا من الحسین کا مطلب بقا ہے۔ شاید رسول بھی بتانا چاہتے تھے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ میرا حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ مثال سے واضح کر دوں، یہ امام بارگاہ بنایا گیا ہے۔ یہ کسی صاحب نے امام بارگاہ بنوایا کس مقصد کے لیے؟ کہ اس میں مجلس حسین ہو سکے، اس میں ماتم حسین ہو سکے۔ اب جب تک ان میں مجلس حسین ہوتی رہے گی، ماتم ہوتا رہے گا، فرش عزا بستی رہے گی، ان کا مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ اور جب تک مقصد زندہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے جب تک اس کا مقصد زندہ رہتا ہے، وہ انسان زندہ رہتا ہے۔ رسول کا مقصد کیا تھا؟ رسول کس لیے آئے تھے؟ آدمی کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو مسلمان بنانے کے لیے، اذانوں کے لیے، نمازوں کے لیے، تولا کے لیے، تبرہ کے لیے، حج کے لیے، خمس کے لیے، بھائی بہن میں پیار کے لیے، بڑوں کے احترام کے لیے، انسانیت کے لیے، بزرگوں کا احترام کرنے کے لیے، والدین کی عزت کرنے کے لیے، بھائی بہن کے پیار کے لیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے، اخلاق کے لیے، انسانیت کے، اسی لیے رسول آئے تھے نا۔ یعنی جب تک اذان زندہ ہے رسول زندہ ہے، حج زندہ ہے رسول زندہ ہے، بڑوں کا احترام ہے رسول زندہ ہے، باپ کی عزت ہے رسول زندہ ہے، ماں سے پیار ہے رسول زندہ ہے، بھائی بہن میں پیار ہے رسول زندہ ہے، اذان زندہ ہے رسول زندہ ہے۔ یعنی جب تک نماز زندہ ہے رسول زندہ ہے۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا، اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو نمازیں ہوتی، اذانیں ہوتی، حج ہوتا، بڑوں کا احترام ہوتا، انسانیت ہوتی، بھائی بہن میں پیار ہوتا؟ بلکہ حسین نے کربلا میں آنے کے بعد رسول کے مقصد کو زندہ کر دیا۔ رسول نے کربلا میں آنے کے بعد حسین نے رسول کے مقصد کو زندہ کر دیا۔ شاید رسول یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، حسین منی کا مطلب، حسین منی وانا من حسین کا مطلب یہی ہے کہ 3 شعبان سن 3 ہجری سے لے کے 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ صلوات پر عظمت محمد سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک محمد حسین سے ہے۔ اسی دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے وطن کو چھوڑا تھا۔ ہاں عزیزو، آج ہم اربعین حسینی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا حسین کے اربعین کے لیے۔ عجیب و غریب چہلم ہے حسین کا۔ ہاں عزیزو، جب ہم اپنے کسی کا چہلم مناتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، الگ طرح کے انتظام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، رشتہ دار آ کر پرسہ دیتے ہیں، مگر یہ غریب زہرا کا چہلم ہے۔ جب غریب زہرا کا سب سے پہلا چہلم ہوا تو قید خانے میں ہوا تھا۔ ہاں عزیزو، نہ کوئی پرسہ دینے والا تھا، نہ کسی چیز پہ فاتحہ دینے والی تھی۔ آج عزیزو آپ غریب زہرا کا چہلم کرنے آئے ہیں نا، تو سنیے گا، جب یہ قافلہ قید خانے میں پہنچا اور یزید نے حکم دیا کہ ہاں ہم نے تمہیں رہا کر دیا، تمہاری مرضی چاہے یہاں رہو، تمہاری مرضی چاہے وطن چلے جاؤ، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا ان سے کہہ دو میں نے حسین کا کھل کے ماتم نہیں کیا، میں اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، ایک مکان خالی کرا دے۔ ہاں عزیزو، مکان خالی کرایا گیا، زینب نے فرش عزا بچھائی، حسین کا ماتم کیا۔ جناب زینب نے کہا یزید سے کہہ دے ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے، ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ ہاں عزیزو، مقتول کے سر آنے لگے،
लगे। कभी ओन मोहम्मद का सर आया, कभी कासिम का सर आया, कभी अली अकबर का सर आया। हर बीबी अपने वारिस का सर लेती रही। तो सरों के बाद चादरें आना शुरू हुई। कभी उम्म लैला की चादर आई, कभी रबाब की चादर आई, कभी फरवा की चादर आई, कभी जनाब ज़ैनब की चादर आई। आखिर में एक छोटी सी चादर आई। जैसे छोटी सी चादर आई, जिंदान में कोहराम मच गया। अरे ये किसकी चादर है? ये सकीना की चादर है। जनाब ज़ैनब ने चादर को लिया। चादर को लेने के बाद एक जिंदान के कोने में पहुंची। कोने में पहुंचने के बाद ज़ैनब ने उस छोटी सी चादर को एक कब्र पे बिछाया। और कब्र पे बिछाने के बाद ज़ैनब कहती है, ए बच्ची, बच्चे तुझे पर्दे का बहुत शौक था, मैं तेरी चादर आ गई, अब तू चादर बच्चे मैं तेरी चादर आ गई, तू चादर से पर्दा कर ले। अरे शायद कब्र से आवाज आई हो, पुप्पी अम्मा, जब शामो कूफा के बाजार में हमें पिराया जा रहा था, आप पर्दों से पर्दा कर लेती थी, मगर सकीना के बाल इतने छोटे थे। अल-मुख्तसर यह है कि इजाजत मिली, ऊँटों को मंगाया गया। जब ऊँट आए, सवारियाँ सवार होने लगी, ये कैदी सवार होने लगे। जब ये कैदी सवार होने लगे, जनाब ज़ैनब ने सबको सवार कराया। आज जो मैं किताब पढ़ रहा था, आज मैंने किताब में एक अजीब रिवायत देखी। जब ये काफिला करबला से चला था तो इस काफिले में 37 ऊँट थे, मगर ये जब काफिला जिंदान से चला है तो सिर्फ इसमें 5 इनमें सिर्फ 5 ऊँट थे। किसी ने सज्जाद से सवाल किया, ये सवारियां कहाँ गई, ये कैदी कहाँ गए? सज्जाद ने कहा, ये शिम्र घोटों को भगाता था, बच्चे ऊँटों से गिर जाते थे, ये ऊँटों को भगाता था, बच्चे जिंदान में मर जाते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। परवरदिगार तुम्हें कोई गम न दे, तुम गरीब ज़ारा का चेलू मनाने आए हो ना, अपनी आसिरों को उलट देना, अपने गिरेबान को चाक कर लेना। अगर कोई पूछे क्या हुआ, कहना हमारे मजलूम इमाम का चेलो। हाँ अजीज़ों, सुनोगे तारीख ने अजब मज़र लिखा। जब सवार करने लगी, जनाब ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया, तो क्या देखा कि एक बीबी नजर नहीं आती, एक बीबी नजर नहीं आती। कहा कौन बीबी है? कहा तारीख ने जिसका नाम रबाब लिखा। अरे ज़ैनब ने रबाब को तलाश करना शुरू करा, रबाब कहाँ है? आवाज दे दिया, भाभी रबाब कहाँ हो? मगर ज़ैनब ने अजीब मंजर देखा। रबाब एक छोटी सी कब्र पे सर रख के कह रही थी, ऐ मेरी बच्ची, तुझे मदीने का बहुत शौक था, तुझे जाने का बहुत शौक था, आज ये काबिल बच्ची, आज ये काफिला जा रहा है, मगर अफसोस तू हमारे साथ नहीं है। शायद कब्र सकीना से आवाज आई हो, ऐ अम्मा, जब मेरे बाबा के पास पहुंचो तो मेरे बाबा से मेरा सलाम। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो चुकी है। हाँ, ये काफिला चला। काफिला जैसे 20 सफर का हुदूद करबला में पहुंचा, एक रसूल का सहाबी जिसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहा जाते हैं, जो आंखों की बिनाई नहीं है, वो कब्र रसूल पर, कब्र हुसैन पर बैठा हुआ हुसैन पर गिरिया कर रहा है। 20 सफर को जैसे ये काफिला हुदूद करबला में पहुंचा, ये हुसैन पर गिरिया कर रहा है। इसने अचानक देखा कि कब्र हुसैन लर्जी, कब्र हुसैन लर्जी। इसने कहा है, मौला हुसैन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जो कब्र हुसैन लरज रही है? कब्र हुसैन से आवाज आई, ऐ जाबिर, जरा दूर चला जा, ऐ जाबिर, मेरे हुसैन, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरी बहुत लंबा सफर करके आ रही है।
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اے جابر میری قبر سے دور چلا جا، میری بہن زینب کلثوم بڑی مصیبتوں کا سامنا کر کے آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کوئی نامحرم میری بہنوں کو دیکھے۔ ارے میں کہوں گا آج جابر ہے، مولا آپ منع کر رہے ہیں، مگر یہی زینب کلثوم تھی، شام کا بازار تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، شمر کہہ رہا تھا انہیں پہچان لو، یہ علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارے قافلہ حدود کربلا میں آیا، ہر بیوی اپنا آپ کو اپنے وارث کے اوپر گراتی رہی، اپنے شہداء کے اوپر گراتی رہی۔ عزیزو زینب کا اونٹ قبر حسین کے پاس آ کے رکا، جیسے زینب کا اونٹ قبر حسین کے پاس آ کے رکا، ارے زینب نے یہ نہ دیکھا کہ میں اتر جاؤں، زینب تاریخ لکھتی ہے زینب نے خود کو اونٹ پہ سے قبر حسین، زینب نے خود کو اونٹ پہ گرا دیا، اور گرانے کے بعد قبر حسین پہ بیان کرنا شروع کرے، اے بھیا حسین تمہارے بعد چادریں چھین لی گئی، تمہارے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، ارے تم نے کبھی میں دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی، تم نے چادر سے سایہ کرا تھا، ارے میں شہزادی شام و کوفہ کے بازار، اے زینب میں شرمندہ ہوں آپ سے، جو تم نے امانت دی تھی اسے قید خانے میں زینب چھوڑ آئی۔ انا للہ